اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام وقال لی یا فاطمة انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابت من الضعف فقال لی یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فأتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ فصرت انظر الیہ وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه قمر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أتنزلني عن كل ما تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا رسول الله أترجلني أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن عم رسول الله فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتجعلني أدخل معكم تحت هذا الكساء فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي وقد أذنت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء
وقالت السلام علیک یا ابتاه والسلام علیک یا رسول اللہ اتذن لأدخل معكم تحت هذا الكساء فقال وعليك السلام بعزتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي والسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها بنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي تتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا قال الله تعالى نعم قد أذنت لك فابت الأمين جبرائيل أقبل معه الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله قال نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرق فقال علي ليس والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بر محمد وآل محمد صلوات. ایک سورہ فاتحہ خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور خطیب عرفان مرزا محمد اشفاق صاحب کے لیے آپ لوگ پڑھ دیجیے.
باؤ سے بلند صلوات. اللہم صلی علی اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، پاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی، ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی ہے، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں، مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں، میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے جیب ہے بابا تیری ادا، نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دی اپنی زبان، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں، بابا جان میری داد مانگتی رہ گئی، بام و در سج گئے، جیتے جی مر گئی، حلقے شام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں، ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے، اور نشان جو سکینہ
کہ شانوں پہ ہے ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں شام عاشور سے شام کوفہ تلک میں نے مانگا نہیں ہے خراج فدک میری چادر سے ہے میری ماں کا سکون سن لے ظالم جہاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچائے گا غازی جان مر گیا باوفا چھن گئی ہے ردا کہتی ہے بیبیاں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر نوک نیزہ سے آنے لگا خاک پر بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر سہ نہ پایا جوان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں بابا جان بلند سر
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوى والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ فی الارضین امام زماننا وولی امرنا وصاحبنا ومولانا وانیسنا ومونسنا وحبيبنا وطبيبنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني إنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد صدق مولانا وسيدنا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات اللهم صل على محمد سید اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے حسین تم اس زمین پر شہید کیے جاؤ گے یعنی کربلا میں، اور تمہارے ساتھ ایک گروہ تمہارے اصحاب کا شہید کیا جائے گا، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جو تلوار کے یا لوہے کے درد کو محسوس نہیں کریں گے۔ گفتگو چل رہی تھی خیر و شر کی، بس اس کو تمام کر کے انشاءاللہ آج کے موضوع پہ آتے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچ رہی کہ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ نحن اصل کل خیر، ہم ہر خیر کی جڑ ہیں، اور ہماری فروع، ہماری شاخیں کیا ہیں؟ وہ بر ہے، اور بر سے کیا ہے؟ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور غصے کو روکنا ہے، اور جو تمہارے خلاف کوئی کام کرے اس کو بخش دینا، اس کو معاف کر دینا ہے، اور فقراء پر، غریبوں پر رحم کرنا چاہیے، اور پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی خدمت میں حدیث بھی عرض کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو علماء ہیں ان کے فضل کا، ان کے سپیریورٹی کا اقرار کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اور ہمارے دشمن وعدونا اصل کل شر،
ساری برائیوں کی جڑ ہمارے دشمن ہیں، اور ان کی فروع، ان کی شاخ کیا ہے؟ ان کی فروع اور ان کی شاخ قبیح اور فاحشہ، یعنی جتنے برے فعل ہیں اور جتنے فاحشہ یعنی انڈیسنٹ کام ہیں، وہ سب کے ذمہ دار وہ ہیں۔ اور ان میں سے کیا ہے؟ ایک امام فرماتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا۔ البتہ یہ سب ایک الگ الگ موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے، لیکن ابھی اس پہ بہت جلدی بول رہے ہیں کیونکہ ابھی ڈسکس نہیں کرنا ہے، کہ جھوٹ بولنا ہے، اور کنجوسی ہے، نمیمہ یعنی چغل خوری ہے، چغلی کرنا۔ چغلی سے مراد یعنی کوئی جا کے مثلاً پولیس میں، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ پولیس میں شکایت کرنا، کورٹ میں شکایت کرنا، پہلے کیونکہ ابھی تو بادشاہ تو ہے نہیں یہاں، تو مثلا ہم اپنے دوست کی، یار کی، کسی شیعہ کی، کسی اپنے بھائی کی، کسی بھی رشتہ دار کی جا کے ہم شکایت کریں کورٹ کے اندر، یہ قطعاً حرام ہے اور بہت بڑا گناہ، اور اس کی سزا اتنی ہے۔ ابھی انشاءاللہ اگر اللہ نے وقت دے تو اس پہ ایک دو حدیث سنائیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے اس کی سزا کیا ہے۔ اگر ایک چغلی کسی نے، ایک شکایت اپنے مومن بھائی کی تو اللہ اس کی قبر میں، برزخ میں، اس کے لیے ایک ایسا اژدہا معین کرے گا، پائتھن، جو اس کو مسلسل ڈستا رہے گا اور اذیت پہنچاتا رہے گا جب تک کہ اس کو قبر سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ ایک شکایت کی وجہ سے اگر کسی مومن کی شکایت کوئی کرے، اور ہمارے یہاں تو آج کل بہت ایزی ہو گیا ہے، کسی بھی شکایت پولیس میں ادھر ادھر کہیں بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں قطیہ یعنی قطع رحم کرنا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے، سود کھانا امام فرماتے ہیں حرام، اور پھر اس کے بعد جو مال اپنا نہیں ہے دوسرے کا مال کھا جانا، بہت ایزی لوگ کھا جاتے ہیں، بولے وہ اس کا کھا گئے، وہ اس کا کھا گئے، اس کا کھا گئے، آرام سے کسی کا بھی کھا جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی ہوشیاری اور بڑی چالاکی ہے۔ یہ ہوشیاری نہیں ہے، چالاکی نہیں ہے، ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، ایک پائی کا۔ بہتر یہ کہ اس دنیا میں حساب دے کے آدمی چکتا کر دے، بنسبت یہ کہ آخرت میں اگر حساب کیا جائے تو بہت سخت حساب ہوگا۔ اس لیے اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ وَتَعَدِّ الْحُدُودَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ جو لاز اللہ نے بتائے ہیں، جو بیان کیے ہیں، اس کو وائلیٹ کرنا، اس کو کراس کرنا، اس کو ٹرانسگریس کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی جو بھی توضیح المسائل میں لکھا ہے کہ یہ واجب ہے تو اس کو کرنا ہے، جو حرام ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ تعدی قطعاً جائز نہیں، تعدی یعنی اس کو کراس کرنا، جو چیز اللہ نے لائن ڈرا کر دی اس کے آگے نہیں جانا ہے، مطلب نہیں جانا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں، خالی ایک لفظ میں اگر اس کو کہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کا پاس رکھتا ہے، پاس رکھنا یعنی خیال رکھنا، اللہ ہے مومن وہ ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اور پھر اس کے بعد رکوب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور پھر کوئی بھی انڈیسنٹ کام کرنا، غیر شرعی کام کرنا، بیہودہ کام کرنا، کوئی بھی فوش چیز، جو بھی انڈیسنٹ چیز ہے۔ آج کل تو پوری سوسائٹی ہماری انڈیسنسی سے بھری ہوئی ہے، اور واقع حقیقت یہ کہ جہاں بھی آپ دیکھیے اوریانیت ہے، فحش ہے، بے پردگی ہے، حرام ہے، سفورات ہے، آپ جہاں دیکھیے، یعنی اتنے کہ یار بہت ہی مشکل ہے کہ انسان ان سب چیزوں سے بچے۔ اور واقعی اس میں صرف اگر امام زمان کی مدد ہوگی، امام زمان کی تائید ہوگی تو یہ آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں پھر یہ سب چیز کہاں لے کے جاتی ہے انسان کو؟ زنا کی طرف، بدکاری کی طرف، زنا۔ اور زنا کے بارے میں ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا، زنا مطلب بدکاری ہے، اڈلٹری، فورنیکیشن۔ اس میں خالی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں، 3 ورڈ کی حدیث ہے، اس کو کوئی بھی بچہ بھی یاد کر لے گا، بس خالی 3 ورڈ کی حدیث یاد کر لیجئے گا۔ امام فرماتے ہیں من زنا زونیا بہ، بس جو دوسرے کی ناموس کے ساتھ زنا کرے گا، ایڈلٹری، اس کی ناموس کے ساتھ زنا کیا جائے گا، چاہے تھوڑے عرصے بعد ہو، ایک جنریشن بعد ہو، لیکن وہ زندگی میں دیکھے گا ضرور، اللہ اس کو دکھائے گا ضرور۔ اس نے حرام کیا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی ناموس کے ساتھ حرام کیا جا رہا ہے، وہ آنکھوں سے دیکھے گا ضرور۔ من زنا زونیا بہ، چاہے تھوڑے دن بعد ہو، امام فرماتے ہیں، یعنی عربی کا لفظ ولو بعد الحین یا ولو بعد العقب، یعنی اس طرح الفاظ ہیں، چاہے بعد میں، یعنی اس کی نسل میں، امیجیٹلی نہیں، اس کی نسل میں بھی ہو سکتا ہے، بیٹی، بہو، پوتی، کوئی بھی۔ اس لیے آدمی کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے یہ کام میرے سامنے ضرور آئے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں کرے گا نا، وہ اس کو یاد رکھنا چاہیے یہ چیز اس کے سامنے ضرور آئے گی، اللہ لائے گا۔ اور اگر سمجھیے کسی بھی اعتبار سے اگر نہیں آئی
تو پھر آخرت میں تو اس کا انجام بہت برا ہے، پھر تو بہت برا ہے. اگر اللہ بخش دے تو بات الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں چوری اور اس طرح کے جتنے کام جو اللہ نے حرام کیے ہیں جو برے ہیں. اس کے بعد امام ایک جملہ فرماتے ہیں جو اس کا یعنی کیا کہتے ہیں آپ، یہ پورے ڈسکشن کا ایک زبردست کنکلوژن ہے. امام فرماتے ہیں فَكَذِبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَعَنَا، جھوٹ بولتا ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِعُرْوَةِ غَيْرِنَا، اور وہ کام وہ انجام دیتا ہے جو ہمارے دشمن انجام دیتے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے، یعنی یہ سب چیزیں حرام کام کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے شیعہ ہونے کا. دیکھیے حدیث کافی میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، حدیث کافی کی ہے. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ تحفۃ العقول کی روایت ہے، چھوٹی سی روایت ہے، کہ جو چیز بتاتی کہ ہم خیر پہ یا شر پہ ہیں، اس کے لیے ایک معیار خالی امام نے دے دیا ہے کہ یعنی گڈ اور ایول کا، کہ انسان کے مزاج میں نرمی ہے یا نہیں ہے، سافٹنس. دیکھیے اس کو عربی میں رفق کہتے ہیں، کہ اگر انسان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں عربی میں لین الجانب و لطافت الفعل، یعنی جو بہت ہی سافٹ ہے. لین الجانب مطلب یہ کہ آدمی از ایزیلی اپروچیبل، یعنی ایسا نہیں ہو کہ وہ اتنا اپنے ایک ایسا ہوا کریٹ کیا نا کہ کوئی نزدیک نہیں آ سکے، اس سے کوئی بات نہیں کر سکے، لوگ ڈرے بات کرنے کے لیے. آپ جانتے ہیں ائمہ کی یہ سب سیرت تھی نہیں. ائمہ بہت اوپن رہتے تھے اپنے اصحاب کے لیے اور دوسرے عوام الناس کے لیے بھی، ایون دشمنوں کے لیے بھی. اور اسی لیے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، جو اہل تسنن کے بہت بڑے عالم ہیں، جلال الدین سیوطی 10th سینچری ہجری کے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تاریخ الخلفاء، ہسٹری آف دا کیلفس، کتاب کا ترجمہ بھی ہے. اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اول من حاجب، جو پہلا آدمی جس نے گارڈ کا سسٹم رکھا کہ باہر گارڈ ہونا چاہیے، اندر کسی کو آنے نہیں دو، معاویہ ابن ابی سفیان. دا فرسٹ پرسن جس نے یہ اسٹارٹ کیا کہ کسی کو ملنے نہیں دینے کا، ایک دم سیکیورٹی، ٹائٹ سیکیورٹی، واز معاویہ ابن ابی سفیان. اس سے پہلے کوئی نہیں. اب آج کل بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، ایک دم ٹائٹ سیکیورٹی. آپ دیکھیے ملنے نہیں ملے گا، آپ جائیں گے تو نہیں، بہت ایک دم سیکیورٹی زبردست ہے. بہت سارے لوگ فالو کرتے بھی. ابھی آپ ان سے پوچھے بھائی ایسا کیوں ہے؟ ارے ان کی جان کو خطرہ ہے. امیر المومنین سے زیادہ خطرہ تھا، ان کی جان کو خطرہ امیر المومنین سے زیادہ ہے. امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے زیادہ خطرہ ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام سے زیادہ خطرہ ہے. امام حسین زیادہ خطرہ ہے جان کو. کس سے خطرہ ہے؟ اور امیر المومنین زیادہ ویلیبل ان کی جان ہے؟ کسی کی بھی جان علی سے زیادہ ہے؟ نہیں. لیکن ہوا کیا کہ وہ چیز آئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ کلچر بن گئی. اب سب لوگ سیکیورٹی بٹھانے لگے. اب سب کیا سیکیورٹی ہو رہے ہیں، اب ذرا سا بھی تھوڑا وہ تو سیکیورٹی اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اب ہم کو اب یہاں تو آج کل اپنے یہاں تو کیا اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس سمبل ہو گیا ہے. اگر ہمارے ساتھ 2-4 سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، پھر کچھ ویلیو نہیں ہے. اگر 2-4 سیکیورٹی گارڈ ہوئے تو اس کا مطلب. بہرحال یہ بہت ہی زبردست حدیث ہے. دیکھیے امام فرماتے ہیں کہ یعنی رفیق ہونا چاہیے انسان، اپروچبل. اور یہ امام کی توقی 12ویں امام نے یعنی ایک مرجع تقلید سید ابوالحسن اصفہانی سے کہا تھا. مرجع تقلید کو ایک توقی میں لکھا تھا، ارخص نفسک، اپنے آپ کو سستا بناؤ. امام کی حدیث کیا ہے؟ اپنے آپ کو سستا بناؤ، یعنی بہت مہنگا نہیں بناؤ. ڈونٹ میک یورسیلف ویری ایکسپینسو. ارخص نفسک وجعل مجلسک فی الدہلیز، اور اپنی جو گیدرنگ، جو اپنی سٹنگ ہوتی ہے نا، اس کو باہر رکھو. جو کیا اس کو کہتے ہیں، ڈرائنگ روم میں. دہلیز آپ جانتے ہیں پہلے کے زمانے میں کمرے ہوتے تھے، یعنی پہلے دہلیز ہوتی تھی، اس کے بعد ایک یعنی آنگن جیسی ہوتی تھی، کوٹ یارڈ، اور پھر اس کے بعد اندر حجرے ہوتے تھے. تو دہلیز جو باہر کا جو ڈرائنگ روم جس کو آخری زبان میں کہتے ہیں، وہاں تو اپنی محفلوں کو رکھو. امام نے ابھی توقی میں لکھا، کس کو؟ سید ابوالحسن اصفہانی، جن کا انتقال 1365 ہجری میں ہوا. ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس توقی کو، ناٹ ایون 100 ایئرس وہ امام کے لیٹر کو. ہاں بلکہ آپ یوں سمجھیے 80 سال ہوئے. سید ابوالحسن اصفہانی مرجع تقلید تھے اور بہت زبردست مرجع تقلید تھے. پوری دنیا میں لوگ ان کی تقلید کرتے تھے. تو امام نے ان کو یہ لیٹر لکھا، مینز میک یور سیلف ویری چیپ، ڈونٹ میک یور سیلف ویری ایکسپینسو. ایک دم ایسا نہیں کہ لوگ تم سے ملنے کے لیے ترسے، نہیں. بہرحال تو یہ اس کا میننگ بھی لکھا ہے کہ
اس طرح ہونا چاہیے. اس کے بعد لاسٹ کنکلوڈ کرتے ہوئے حدیث امام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، جب اللہ کسی فیملی کے لیے، امام نے ورڈ فیملی یوز کیا، باہل بیت خیرا، جب کسی فیملی کے لیے اللہ نیکی چاہتا ہے، ارشدہم الی الرفق، تو وہ پوری فیملی ایک دوسرے سے بات کرنے میں نرمی سے بات کرتی ہے. ایک دوسرے سے جب انٹریکٹ کرتے ہیں نا تو بہت ہی نرمی سے بات کرتے ہیں، یعنی ان کی بات چیت میں ان کی آوازیں بلند نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے، چیخ پکار کے، یعنی نارمل طریقے سے بھی جب بات کریں گے تو اتنی اونچی آواز بولیں گے کہ محلے والے سنیں. یعنی اپنی اہلیہ بھی نام لیں گے تو اتنی زور سے پکاریں گے کہ بازو والے کمرے میں آواز آنا چاہیے، بازو والے بلڈنگ میں. جبکہ اہل بیت کی یعنی اللہ جب کسی کے لیے نیکی چاہتا ہے تو وہ لوگ دے آر سافٹ اسپوکن پیپل، دے آر ایک دوسرے سے بہت ہی نرمی سے پیش آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو بخشتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی فالٹس کو پکڑتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو یعنی تمام نیکی سے محروم کرنا چاہتا ہے تو اس سے یہ سافٹنس چھین لیتا ہے، اس کو ڈپرائیو کر دیتا ہے. اسی لیے امام نے اپنے ایک خاص صحابی تھے جن کا نام تھا حماد ابن عیسیٰ، یاد رکھیے گا اس نام کو، بڑے زبردست صحابی ہیں حماد ابن عیسیٰ، چھٹے امام کے صحابی ہیں. ان کی روایت بھی ایک بہت مشہور موجود ہے، نماز ہے، روایت ہے صلاۃ حماد ابن عیسیٰ. تو امام نے حماد سے کہا کہ اگر تم یہ خیر چاہتے ہو نا تو تم کو کیا کرنا چاہیے، بس یہ سن لیجیے کنکلوژن. فَكُنْ يَا حَمَّادُ طَالِبًا لِلْعِلْمِ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. If you want goodness تو دن و رات علم حاصل کرتے رہو. کیا فرمایا امام نے، دن و رات علم حاصل کرتے رہو، دینی تعلیم حاصل کرتے رہو دن و رات، ورنہ پھر تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. امام نے فرمایا تم کو دن رات علم حاصل کرنا ہے، اکوائر نالج. یہ کنکلوژن تھا اس ڈسکشن. ایک سلوات بھیج دیجیے محمد، تھوڑا باوجہ بلند سلوات بھیجو. جی کبھی بھی اہل حق کو گھبرانا نہیں چاہیے کم تعداد کی وجہ سے. مولا کائنات کی روایت ہے لا تستوحشوا الحق لقلت اہلہ. کبھی بھی اگر تعداد کم ہو تو گھبراؤ نہیں کہ ہم لوگ بہت کم ہیں، نہیں، کیونکہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں ملائکہ آتے ہیں اور وہ لوگ خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. روایت ہے اس سلسلے میں بہت ساری، ابھی وہ ڈسکس نہیں کرنا ہے. نیکسٹ ٹاپک پہ جو ہم لوگ آ رہے ہیں وہ یعنی شیعہ کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہے ایمان. ایمان ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے عقیدہ ایک الگ چیز تھی جو ایمان کا حصہ ہے، جو ابھی ڈسکس کریں گے. ایمان اگر ہے تو وہ مومن ہے، تو وہ شیعہ ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں. اب دیکھیے حدیث سن لیجیے، ہم جلدی جلدی حدیث پڑھتے ہیں کیونکہ پھر وقت زیادہ چلا جاتا ہے، اور پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے. راوی نے امام سے ایمان کے بارے میں سوال کیا. امام نے جواب میں فرمایا سألت رحمک اللہ، تو نے سوال کیا ہے اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے. جب ائمہ سے کوئی سوال کرتا تھا ائمہ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے. یہ نہیں بولتے تھے بڑا دماغ خراب ہو گیا بہت سوال پوچھتا ہے یہ، ایسا نہیں ہے. اپریشیٹ کرتے تھے، اور یہ کلچر ہمارے یہاں ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو ہم کو انکریج کرنا چاہیے، کوشچنس پوچھو، آسک، اور جو لوگ جانتے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے، البتہ اپنی لمٹ میں رہ کے. ہاں یہ نہیں کہ پوچھو جو پوچھنا پوچھو، ہاں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، ایسا نہیں. جو جتنی اپنی لمٹ ہے اس اعتبار سے. بہرحال رحمک اللہ، تو نے پوچھا ایمان کے بارے میں تو اب سن لے. ایمان 3 چیزوں سے بنا ہے. امام فرماتے ہیں سب سے پہلے امام فرماتے ہیں اقرار باللسان. اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، یہ کہنا، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جو بھی کلمہ پورا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصلی علی محمد واشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ
وخلیفتہ بلا فصل، علی ہے، یہ اقرار کرنا، یہ ایمان ہے، علی خلیفہ رسول ہے بغیر کسی گیپ کے، فوراً رسول اللہ کے بعد۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ عقد بالقلب، یعنی صرف زبان سے نہیں بولنا چاہیے بلکہ دل سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ عقیدے پہ کافی بات ہوگی اس لیے ہم اس کو ابھی فردر الیبوریٹ نہیں کریں گے۔ عقیدہ دل سے ہونا چاہیے، دل سے ماننا چاہیے۔ تیسری چیز زبان سے ایک ہو گئی، دوسرا دل سے ہو گیا، تیسرا امام فرماتے ہیں عمل بالارکان، عمل کرنا چاہیے، یعنی ایمان کا مطلب عمل ہوتا ہے، یعنی مومن کو دیکھ کے پتہ چلے کہ یہ مومن ہے۔ مثلا ایک صاحب نے فون کیا، یہ اکثر ہم سناتے رہتے ہیں، ایک صاحب نے فون کیا، بولے سر وہ چھوٹا سا کام تھا۔ ہم نے کہا فرمائیے، آپ پہچانے؟ ہاں پہچانے، فرمائیے۔ وہ سنا آپ کے مثلا بہت پہچان ہے، تو نہیں آپ بتائیے کام کیا ہے؟ بولے وہ ذرا ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، وہ اریسٹ ہو گئے۔ کیوں اریسٹ ہو گئے؟ وہ مومن ہے، مومن ہے۔ ارے اریسٹ کیوں، وہ بتائیے۔ بولے وہ بینک ڈیکارٹی میں اریسٹ ہو گئے۔ بینک ڈیکارٹی اور مومن بھی ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور کہہ رہے بھائی آپ نیکسٹ ٹائم فون کریں اس طرح کی باتیں مت کریے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بینک ڈیکارٹی میں اریسٹ ہوئے ہیں، بینک لوٹ رہا ہے، اور اس میں آپ بول رہے ہیں مومن ہے۔ نہیں، عمل سے پتہ چلنا چاہیے یہ مومن ہے، اس کا عمل بالارکان۔ اور پھر امام فرماتے ہیں فالایمان بعضہ من بعض، یعنی یہ تینوں چیز ایمان ایک دوسرے کوآرڈینیٹ کرتی، کوآپریٹ کرتی، تینوں چیز ویسی ہونا چاہیے۔ تینوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کمزور ہو۔ زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے، دل بھی مضبوط ہونا چاہیے ایک دم عقیدے میں، اور عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُسْلِمًا قَبْلَ يَكُونَ مُؤْمِنًا، یعنی ایمان سے پہلے اسلام کی منزل ہوتی ہے۔ اسلام یعنی خالی انسان جو وہ 2 کلمہ پڑھ لے بس وہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال حدیث طولانی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِذَا أُوتِيَ الْعَبْدُ بِكَبِيرَةٍ مِّن كَبَائِرِ الْمَعَاصِي، اگر کوئی بندہ مومن اگر گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے یا گناہ صغیرہ انجام دیتا ہے، صغیرہ چھوٹا گناہ بھی جس سے اللہ نے منع کیا ہے لوگوں کو، کانا خارجا من الایمان، وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایمان سے باہر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک نور ہے جو اللہ مومن کو دیتا ہے، جس کو نور ایمان کہتے ہیں، جس کو روح الایمان کہتے ہیں۔ جب کوئی مومن یہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے مومن، اللہ اس نور کو اس سے چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، اور ایمان سے اس کو باہر کر دیتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ وَسَاقِطًا عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ، اب اس کو آپ مومن میں نہیں بول سکتے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ، یعنی صغیرہ مطلب چھوٹے گناہ، اور کبیرہ کی جو لسٹ ہے کہ یہ سب کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں، اور صغیرہ مطلب یہ اگر کوئی انسان چھوٹے گناہ کنسسٹنٹلی کرتا رہے، لگاتار کرتا رہے، چھوٹے گناہ بھی، تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ مطلب ہم کو معلوم ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے، ختم۔ تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اب اس کو مومن آپ نہیں بول سکتے، وہ ایمان سے باہر ہو گیا۔ وَثَابِتًا عَلَيْهِ اسْمُ الْإِسْلَامِ، خالی آپ اس کو بول سکتے ہیں یہ مسلمان ہے، بس صرف مسلمان، مومن نہیں ہے، کیوں نور ایمان سے چھین لیا گیا ہے۔ کب تک کہ نور ایمان سے چھین لیا جاتا ہے؟ فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور نادم ہوتا ہے، ریگریٹ کرتا ہے اپنے گناہ کو، اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں ایک چیز آپ کو بتا دیں، یہ استغفار بڑی زبردست چیز ہے۔ استغفار کا مطلب کیا؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ اللہ سے مغفرت یعنی ہمیشہ پر خدایا معاف کر دے، پروردگار معاف کر دے۔ اسپیشلی شب جمعہ ہے نا، تو آپ دیکھیں دعا کمائے تو جملے کے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، الگ دعا کے سب جملے آپ دیکھیے مولا کائنات کس طرح استغفار کا طریقہ ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ مسلسل اللہ سے مغفرت means to seek forgiveness from اللہ constantly، اور سورہ نوح میں اس forgiveness کا ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو اپنے گناہ کے لیے، forgiveness یعنی معافی طلب کرتے رہو۔ اس کا رزلٹ آپ جانتے کیا ہے؟
اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور دنیا میں تم کو بے پناہ دولت دیتا رہے گا اور آخرت میں بھی تم کو مقام ملے گا. سورہ نوح کی آیتیں آپ پڑھ لیجئے گا, چھوٹی سی سورہ, بہت بڑی سورہ نہیں ہے سورہ نوح. یعنی دنیا میں اگر کسی کو خوشحالی چاہیے, دولت چاہیے, اگر دنیا کی دولت, اس کا بہترین طریقہ استغفار کرے. البتہ ایسا نہیں گناہ کرتے جائے اور استغفار کرتے جائے, ہاں کوشش کرے کہ جو گناہ انجام ہوا ہے اس پہ نادم ہونا چاہیے, ریگریٹ کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے اب اس گناہ کو انجام نہیں دیں گے. تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کہتا ہے میں دیتا جاؤں گا, تو استغفار کرے. جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے عاد الی الایمان, اللہ اس کو یہ نور ایمان واپس دے دیتا ہے, پھر دے دیتا ہے. ولم یخرجہ الی الکفر, اب وہ کافر نہیں ہوتا, یعنی غیر مومن نہیں ہوتا. والجحود, جحود یعنی جو منکر ہے اللہ کا وہ نہیں ہے. والاستحلال, استحلال ہے یعنی ایک ریلیجس ٹرمنالوجی ہے کہ مثلا جس کی مال اور جس کی جان حلال ہو جائے, تو ایسا نہیں ہے. اب یہ ابھی بھی بہرحال اسلام کے دائرے میں ہے اور یعنی لیکن اگر وہ اس حد تک جائے کہ وہ یہ کہے کہ مثلا یہ چیز حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہے, اس حد تک یہ گناہ کرے. جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نماز واجب نہیں ہے, مثلا ہم خالی اگر ہم دل میں نماز پڑھتے ہیں, یا مثلا کسی کی تصویر کو دیکھ لیا تو یہ نماز ہے ہماری, نہیں, یہ جائز نہیں ہے. جب آدمی یہ کرتا ہے تو وہ دین کے دائرے کے باہر چلا جاتا ہے, ایمان کے دائرے کے باہر, پھر وہ مسلمان بھی نہیں ہے بلکہ جحود, ختم. فَإِنَّا يَكُونُ خَارِجًا مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ, اب وہ مومن بھی نہیں ہے کسی بھی چیز کو. اب یہاں ایک چیز ہے جو توضیح المسائل میں موجود ہے, کسی بھی مرجع کی آپ توضیح المسائل دیکھیے تو توضیح المسائل میں موجود ہے یہ چیز کہ دیکھیے ہم لوگ سب گنہگار ہیں, سب سے زیادہ ہم ہیں, سب سے زیادہ ہم گنہگار ہیں. ہر آدمی گنہگار ہے, کوئی ایسا, معصومین علیہ السلام صرف 14 ہے بس, ان کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں. گناہ سب سے سرزد ہوتا ہے, کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے, بس یہ ہے. گناہ کرنا ایک چیز ہوتی ہے, لیکن اس کام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا کہ یہ چیز نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کو رد کر رہے ہیں, اللہ اس کے رسول اور اہل بیت کو رد کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم ایک گناہ کر رہے ہیں, جیسے آج کل ایک چیز بہت عام ہے, اور وہ یہ ہے کہ مثلا نامحرم سے ہاتھ ملانا. اب اگر آپ کسی سے کہیے, ینگسٹر سے جب بولو کہ بھئی آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے, تو کہتے ہیں کہ وہ پاسبل نہیں ہے, بیکاز ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ وہ پھر ہم جاب نہیں کر پائیں گے, اٹ از ناٹ پاسبل. خیر روایات میں شدید مذمت ہے اس کی, اور بڑا گناہ ہی ہے, اور اس کی سزا بھی بہت ہے جو روایت میں موجود ہے ہمارا. لیکن ایک بات بتا رہے ہیں, تو وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں یہ آج کے زمانے میں ورسٹ کیا ہے کہ کہتے ہیں آج کے زمانے میں یہ پریکٹیکل نہیں ہے. دیکھیے حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. جو حلال وہ حلال, جو حرام وہ حرام. اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے, ایکنالج کرنا چاہیے, ہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ہم کر رہے ہیں گناہ, کیا کریں, لیکن ابھی چاروں طرف ایسا کیا کریں, یہ ایک الگ چیز ہے. استغفار کریں, توبہ کریں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ آج کے زمانے میں اپلیکیبل نہیں ہے, یہ ایک حلال کو, یہ ایک حرام کو حلال کنسیڈر کرنا ہے. اگر کوئی ایک کام ایسا کرتا ہے تو پھر وہ دین کے دائرے کے باہر چلا جاتا ہے. یہ ہم ایک مثال دیے, اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ ابھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے. بہرحال یہ ایک روایت تھی جس پہ ہم کو بہت غور و فکر کرنا ہے. دوسری حدیث جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ سفر پر تھے تو انہوں نے دیکھا کچھ سواروں کو, کچھ لوگ گھوڑے پر جا رہے تھے. فقالو, انہوں نے کہا, ان لوگوں نے کہا جو گھوڑ سوار تھے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, سلام کیا. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ, پیغمبر نے جواب میں ان سے کہا
वालेकुम अस्सलाम, मा अंतुम, कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग? फ़क़ालू, उन्होंने जवाब में कहा, नहनु मोमिनून या रसूल अल्लाह, ए रसूल अल्लाह हम लोग मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। काला सल्लल्लाहु अलैहि वाले, ठीक है तुमने दावा कर दिया तुमने। फमा हकीकत ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ए बिलीफ? हकीकत क्या है तुम्हारे ईमान की? कालू, अब ये सुनिएगा, मोमिन इसे कहते हैं, एक अर्रिज़ा बिक़ज़ा इल्लाह, जो भी तकदीर है उसके सामने सबमिट होना। अल्लाह ने जो भी हमारे साथ किया है, अच्छा तो शुक्र, बुरा तो इस्तिग़फ़ार हमको करना चाहिए। यानी अगर कोई चीज़, बहरहाल हर हालत में शुक्र, हर हालत में शुक्र करना चाहिए, राजी होना चाहिए जो भी अल्लाह ने किया है। कभी भी मुंह से शिकायत का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए, लफ्ज़ कि शिकायत कर रहे अल्लाह के खिलाफ कि परवरदिगार वाई मी, हमारे साथ क्यों ऐसा, क्यों इस तरह के नहीं। और राजी बिक़ज़ा अल्लाह, हर हालत में, व तफ़वीज़ इलल्लाह, और दूसरी चीज़ क्या है कि अपने तमाम उमूर को अल्लाह के हवाले करें। मिसाल के तौर पर आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए, अब वो सिचुएशन में हम इतना टेंस और इतना एंक्शियस है कि तबीयत ख़राब हो गई सोच सोच के। इसका मतलब ये है कि हमने अपने अम्र को अल्लाह के हवाले नहीं किया। अगर अल्लाह के हवाले किया तो यकीन जानिए अल्लाह ख्याल रखेगा। अल्लाह से, परवरदिगारा ये मैंने अम्र तेरे हवाले किया, तू मेरा ख्याल रखना। अब यहाँ ब्रैकेट में एक चीज़ बोल देते हैं, ये भी जो विर्द है जो हम बोल रहे हैं, ये शेख हसन अली नुखुदकी का जिनके बारे में कल बताया था, ये उनका विर्द है। उनके पास एक आदमी आया, ये हम आपको बता रहे हैं, कभी भी कोई बड़ी मुसीबत हो, बड़ी परेशानी हो किसी भी चीज़ में, चाहे मसलन आदमी को कोई बीमारी हो खुदा न खास्ता, या मसलन बिजनेस में उसको कोई प्रॉब्लम हो, या फैमिली में कोई इशू हो, कोई भी कैसा भी इशू हो, तो ये विर्द बेहतरीन चीज़ है। वो आया और उसने कहा कि आका मुझे कुछ ऐसा विर्द बताइए, कोई इस्म आज़म बताइए, क्योंकि मैं बहुत परेशानियों में घिरा हुआ हूँ, तो मैं उस इस्म आज़म का विर्द करता रहूँगा। इस्म आज़म आप जानते हैं ना, अल्लाह के जो बड़े नाम हैं, तो उसका मैं विर्द करता रहूँगा, तो उससे जो है मेरी परेशानी दूर होगी। उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक ऐसी चीज़ सिखाता हूँ कि तुम उसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ो और तुम देखो इंशाअल्लाह तुम्हारा मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। कहा क्या है? बहुत गौर से सुनिएगा, शब जुमा है, इमाम ज़मान से मंसूब है। उन्होंने कहा कि 100 मरतबा कहो अस्सलाम, 100 मरतबा कहो या साहिब ज़मान अदरिकनी या साहिब ज़मान अगिसनी, बस 100 मरतबा। और इसको आप देखेंगे, अगर टाइमर पे चेक करेंगे, हमारे ख्याल से 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। या साहिब ज़मान अदरिकनी या साहिब ज़मान अगिसनी, जैसी भी मुश्किल हो इंशाअल्लाह दूर होगी। और आप देखिए ना, जो भी, बस उन्होंने कहा इसका विर्द करते रहो, रोज़ाना करो और जितना हो सके करते रहो। और ये मुजर्रब चीज़ है, यानी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत इसका असर आता है। बहरहाल तो तफ़वीज़ इलल्लाह व तस्लीम अम्रिल्लाह, और अल्लाह के अम्र के सामने तस्लीम होना, यानी जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये खुद उसूल काफ़ी में एक चैप्टर है, बाब तस्लीम फ़ज़ल मुसल्लिमीन, यानी सबमिशन, किस तरह सबमिशन होना चाहिए, पूरी तरह अल्लाह के हुक्म के सामने सबमिट होना चाहिए, रसूलुल्लाह के हुक्म के सामने सबमिट होना चाहिए, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के हुक्म के सामने सबमिट होना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सलवात भेज दीजिए, फरमाते हैं कि मन सर्रहु अन यस्तकमिल अल ईमान कुल्लहु, अगर जो चाहता है कि उसका ईमान पूरी तरह कामिल हो जाए, फलयकुल, तो उसको कहना चाहिए अल कौलु मिन्नी फी जमील अशिया कौल आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम, मेरा अकीदा, मेरा कौल, मेरी बात हर चीज़ में, फी जमील अशिया, हर चीज़ में वही है जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कौल है। फीमा असर्रू व मा अलनू,
جو کچھ انہوں نے پوشیدہ رکھا، جو کچھ انہوں نے اعلان کیا، وفیما بلغنی عنہ فیما لم یبلغنی، یا جو چیز مجھ تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے پوری طرح سبمٹ ہو. یعنی کچھ اصحاب آئے امام کے پاس اور کہنے لگے، ایک صحابی ہے اس کا نام کلیب ہے، وہ امام کے پاس زیادہ آتا بھی نہیں تھا، یہ لوگ جا کے اس سے کہتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ کہا. جیسے ہی وہ سنتا تھا تو اس چیز پہ عمل کرنے لگتا تھا. وہ امام سے زیادہ ملاقات نہیں کر پاتا تھا فار واٹ ایور ریزن. تو صحابیوں نے آگے امام سے کہا کہ جب بھی وہ آپ کا نام سنتا ہے، یعنی کوئی بات سنتا ہے تو فوراً اس پہ عمل کرنے لگتا ہے، یعنی پوچھنا نہیں ہے کیوں کیسے کیا. اتنا سبمیشن کا لیول ہے. امام نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحمت نازل کرے. امام نے اس کے لیے دعا کی. یہ سبمیشن ہے. اور آج کل ہم جو دیکھتے ہیں مشاہدے، کیوں ہم اس پہ زور دے رہے ہیں کہ جو لوگ ایک حدیث یعنی قاعدے سے جانتے بھی نہیں، عربی نہیں پڑھ پاتے نا، وہ امام کے قول پہ آبجیکشن لیتے ہیں. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، بس ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور پھر واٹس ایپ کے گروپ میں 150-200 افراد ہوتے ہیں، اس پہ ڈالتے رہتے ہیں، اور جو بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتیں سنتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یہ افراد جاہل افراد ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے، لیکن بس یہ کہ لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ حدیث غلط ہے، حدیث ہے. یعنی خود اگر آپ جانتے ہو تو بات الگ ہے. بہرحال پھر اس کے بعد رسول اللہ نے جملہ فرمایا جب ان کی یہ باتیں سنی. انہوں نے کیا چیزیں بیان کی، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عرض کیا رسول اللہ سے کہ ہماری یعنی ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایک ہم راضی ہیں اللہ کی قضا سے، دوسرا ہم اپنے امر کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اپنی تمام امور کو، اور تیسرا اللہ کے حکم کے سامنے پوری طرح سبمٹ ہوتے ہیں. سبمیشن، ٹوٹل ایبسلیوٹ سبمیشن. یہ 3 چیز رسول اللہ نے جواب میں فرمایا. علماء و حکماء، یہ لوگ ایکچوئل علماء یہ ہیں، learned people. حکماء یعنی صاحبان حکمت، people of wisdom. sages ہیں یہ sages، یعنی یہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. کیونکہ حکیم اس کو بولتے ہیں کہ جو وضع الشیء فی موضعہ، یعنی جو اس چیز کو اس جگہ رکھتا ہے جو اس کی جگہ ہوتی ہے. حکیم کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے، یعنی حکیم حکمت سے بنا ہے. حکمت عربی میں کہتے ہیں مصدر نوعی ہوتا ہے، یعنی ٹائپ آف ڈوئنگ تھنگس، یعنی ہر کام وہ جو فیصلہ کرتا ہے نا وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ علم کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، عقل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے. یہ عاقل ہے، عالم ہے، اس لیے جو بھی فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ حکیمانہ ہوگا، وائز ہوگا. اور اسی لیے زیادہ تر یہ لوگ خاموش رہتے ہیں، یہ زیادہ بات نہیں کرتے. جب کوئی بہت زیادہ بات کرے تو آپ سمجھ جائیے کہ مثلا ہو سکتا ہے اس کے پاس نالج ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ 3 مالا جو ہے وہ. بہرحال اس کے بعد پیغمبر نے کیا جملہ فرمایا، ان یکادوا ان یکونوا من الحکمت انبیاء. ان قریب ہے کہ یہ لوگ اپنے وزڈم کی وجہ سے پروفٹس کے لیول پہ آ جائیں، پروفٹس کے لیول پہ. یہ پیغمبر کی حدیث ہے اور یہ بھی کافی میں موجود ہے، کافی میں والیوم 2 پیج 52 پہ. ان قریب ہے کہ اس لیول پہ آ جائے، کس کے، انبیاء کے لیول پہ. اللہ اکبر، کیا لیول ہے. یعنی آف کورس معصوم نہیں ہو جائیں گے، خلقت کے اعتبار سے معصوم نہیں ہوں گے، ذرا اس پہ دھیان دیجیے گا کہ کوئی غلط نہ سمجھے. معصوم ہے خلقت میں، کریشن میں ایک الگ لیول ہوتا ہے، لیکن بہرحال انسان اپنے عمل سے ایک لیول پہ پہنچ سکتا ہے. یعنی انبیاء کی کمپنی میں رہے گا، یہ انبیاء کی کمپنی میں رہے گا. اگر یہ 3 کیریکٹرسٹکس اس میں ہوئی تو یہ تینوں چیزیں، یعنی راضی ہونا اور تفویض کرنا اپنے امور کو، یعنی ڈیلیگیٹ پورا اللہ کے حوالے کر دینا، اور سبمٹ کرنا اللہ کمال کے سامنے، تو یہ پروفٹس کے لیول پہ رہے گا. پروفٹس کا لیول آپ جانتے نا کیا ہے، قرآن کی آیت ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کون ہیں یہ لوگ؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. انبیاء نے پروفٹس، صدیقین جو اتنا سچ بولتے ہیں کہ ان کے قول اور فعل میں ایک دم ٹوٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، یعنی ایکشن میں اور ورڈز میں. ایسا نہیں کہ ورڈز کچھ اور ہوتا ہے اور ایکشن کچھ اور ہوتی ہے. ان کو کہتے ہیں صدیق. ہاں،
خالی آپ نے لیبل لگا دیا صدیق تو اس سے صدیق نہیں ہو جاتا آدمی. یعنی دونوں کمپیٹیبلٹی ہونا چاہیے, ٹوٹل کمپیٹیبلٹی. اور پھر اس کے بعد شہداء, یہ لوگ شہداء ہیں. اس کے دونوں میننگ ہے قرآن میں, یعنی وٹنسز, اور روایات کی روشنی میں یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں. اور صالحین یعنی جن سے ہمیشہ نیک عمل, ہمیشہ جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہمیشہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ دوسرے کا کیسے ہم دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچائے, ہماری ذات سے دوسرے کو کیسے فائدہ ہونا چاہیے. اب اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی جو کل آپ کی خدمت میں عرض کرنا بھول گئے تھے, کہ راوی نے امام سے پوچھا کہ شر کا ڈیفینیشن کیا ہے, شر کس کو کہتے ہیں. خیر تو ہم لوگ نے پڑھ لیا بہت کل, شر کس کو کہتے ہیں. تو امام نے جواب میں فرمایا شر کا مطلب یہ ہے, یعنی ایول, کہ انسان کبھی کسی کے لیے بھلا نہیں سوچ سکتا, ہمیشہ دوسرے کے بارے میں برا ہی سوچے گا. یعنی مومن وہ جو ہمیشہ دوسرے کے بارے میں اچھا سوچے, اور ایسا ہو کہ اس کی یعنی اس کی ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے, ہمیشہ اس کی ذات سے فائدہ پہنچنا چاہیے. وعلیکم السلام. اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. اگر اس کی ذات سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا, ان قریب انبیاء کے لیول پہ آئیں گے, اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں فَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو جو بات کرو, ان کنتم صادقین فلا تبنوا ما لا تسکنون, تو دیکھو ایسے اتنے بڑے بڑے گھر نہ بناؤ کہ جس میں تم رہو گے نہیں, یعنی جس میں تمہیں رہنا نہیں ہے. ابھی آپ کو یاد ہے حضرت نوح کی داستان, ملک الموت جب حضرت نوح کی روح قبض کرنے آئے, کتنی عمر میں, 2500 سال, 2500 ایئرز ہے نا. تو کہا نوح ذرا اپنا گھر تو بتاؤ, تو گھر دکھایا تو بہت ہی چھوٹی سی, جو بمبئی کے زمانے ہوتے ہیں نا کھولی, تو کھولی سے بھی چھوٹی. کہا 2500 سال تک تم اس میں رہتے تھے. تو حضرت نوح نے کہا کہ یہ اتنی کم عمر کے لیے بڑے گھر بنانے کی ضرورت کیا تھی. 2500 ایئرز, اور جبکہ ہم لوگوں تو کوئی ٹھکانہ ہے نہیں کہ کب تک رہیں کب تک نہیں رہیں گے. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں یعنی تمہارا فوکس دنیا پر نہیں ہونا چاہیے, ٹوٹل فوکس کہاں پر ہونا چاہیے, آخرت پہ. ہر چیز میں یہ کام ہم کر رہے ہیں, اس سے آخرت میں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہونے والا ہے. ہر کام میں عقل مند آدمی وہی ہوتا ہے. احمق ہوتا ہے جو اس کی شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے, یعنی اس کی فکر, اس کی نظر چھوٹی ہوتی ہے, وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے, وہ احمق ہوتا ہے, اور پھر وہ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں بزی رہتا ہے. لیکن عقل مند وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کا فوکس آخرت پہ رہتا ہے. وہ سوچتا ہے اس سے اللہ راضی ہوگا نہیں راضی, پبلک کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہے, فلاں راضی ہے کہ نہیں, فلاں راضی کہ نہیں, اس کو بالکل پرواہ نہیں ہے, قطعاً پرواہ نہیں کرتا. وہ کون راضی ہے کون راضی نہیں ہے, اللہ راضی ہے یا نہیں راضی ہے, امام زمان راضی ہے یا نہیں راضی ہے. اگر امام زمانہ راضی ہے, آپ امام زمانہ آپ کے پاس کہ نہیں ہے, امام زمان ہے کہ نہیں ہے, احساس ہے امام زمان کے وجود کا کہ نہیں. شب جمعہ روایت میں ہے کہ ہمارے اعمال امام زمان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. امام زمان جب اچھے اعمال دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرتے اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. حدیث ہے یہ. اور پھر جب اگر اس کے نامہ اعمال میں گناہ دیکھتے ہیں تو گریا کرتے ہیں, روتے ہیں. اور امام زمان کے لیے کربلا کافی ہے گریا کے لیے. خود امام زمان فرماتے ہیں دعا زیارت ناہیہ میں, فَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا, صبح اور شام میں آپ کے لیے گریا کرتا ہوں اور آنسو کے عوض خون بہاتا ہوں. اب کسی نے کہا کہ یہ خالی میٹافوریکل یوزیج ہے خون بہانا, ایکچوئل خون تھوڑی خالی میٹافور ہے. اس کا جواب یہ, جواب سن لیجئے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے جد مظلوم, اے حسین, آپ کے غم نے ہم کو اتنا غم زدہ کر دیا, اتنا غم زدہ کہ ہماری آنکھیں یہ اس قدر زخمی ہو گئی ہیں آنکھیں. اور جب زخمی آنکھوں پہ کوئی گریا کرتا ہے تو اس سے خون نکلتا ہے.
یہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ روتے روتے امام کی آنکھیں. اب سوچیں امام زمان تو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک آدمی آیا امام کی خدمت میں، کہہ رہا ہے مجھے واقعہ کربلا دکھائیے. امام نے کہا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. کہا نہیں مجھے دکھائیے. تھوڑا سا اس نے دیکھا تو رونے لگا، چیخنے لگا، اس کا دم نکلنے لگا. بس 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 کریے، میں نہیں دیکھ پاؤں گا. تھوڑا سا دیکھا اس نے. امام نے اس سے کہا تم اتنے میں گھبرا گئے، اور ہم صبح شام دیکھتے ہیں اس منظر کو. امام زمان خود فرماتے ہیں، زیادہ نائیہ کے جملے پر آپ غور کریے. بہرحال تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی ایسا کام فوکس کہاں پر ہونا چاہیے؟ آخرت پہ. ہر چیز میں آیا یہ آخرت کے لیے بیٹر ہے یا نہیں؟ سوچئے اس پہ، آخرت کے لیے ہے کہ نہیں ہے، اللہ سے راضی کہ نہیں. وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ. دیکھو وہ دولت جمع مت کرو جس کو تم کھا نہیں سکتے ہو. بہت سارے لوگ ہیں نا اتنا محنت کرتے ہیں کہ بہت پیسہ بنا لیتے ہیں، لیکن اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے دیکھو نمک نہیں کھانا. ہاں بلڈ پریشر ہے نا تو نمک کھاؤ تو بلڈ پریشر بڑھے گا. تو اب نمک بند ہو گیا. شکر نہیں کھانا کیوں؟ ڈائبٹیز ہے. اب پتہ یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ. دنیا کی پابندی لگی ہے. دولت دنیا بھر کی ہے لیکن کھانے پہ دنیا بھر کی پابندی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب انسان دولت کے لیے محنت کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو دولت تو دے دے لیکن رزق سے محروم کر دیتا ہے. وہ جو رزق جو کھانا ہے اسے اس سے محروم کر دیتا ہے. اب یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، دنیا بھر کا پرہیز. پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ. دیکھو اللہ سے ڈرو. الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم کو اس کے پاس پلٹ کے جانا ہے. تم کو اللہ کو حساب دینا ہے. ہر ایک کو پلٹ کے جانا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کے پاس پلٹ کے نہیں جانے والا ہے. کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں. کوئی یہ کہے کہ مجھے نہیں مرنا ہے، میں نہیں مروں گا، باقی سب مریں گے. ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. اس لیے اس چیز کو ہمیشہ خیال میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اب یہاں اس سے ریلیٹڈ ایک موضوع ہے جو اس کو اسی میں کور کر رہے ہیں کیونکہ وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے اس کو ایک حدیث اسی کور کر لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے. اب کو اس میں اور بہت ساری روایات ہیں، حدیث ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے جو سوچا ہے کہ بھئی روزانہ ایک نیا موضوع کور کریں گے، اس لیے ورنہ آپ لوگ تھک جاتے ہیں کہ بھئی روزانہ وہ پڑھتے ہیں. ورنہ علماء کیا جب جو کوئی درس چلتا ہے، کوئی چیز چلاتے ہیں تو مثلا ایک چھوٹے چھوٹے ٹاپک پہ جو ہے وہ 35 سیشن ہوتے ہیں. ایک گھنٹے کے مثلا 35 سیشن ہوتے ہیں. مثال دے رہے ہیں تو مثلا اصول فقہ کا ایک ٹاپک ہے حجیت و خبر واحد، یعنی خبر واحد کی حجیت اصول فقہ میں ہے کہ ویدر خبر واحد ریلائبل ہوتی ہے نہیں، اس پہ ریلائی کر سکتے نہیں کر سکتے. اس پہ مثلا لیکچرز ہیں، وہ 35 لیکچرز ہیں خالی ایک ٹاپک پہ. اور جو اسٹوڈنٹ سب بیٹھ کے لکھتے ہیں اور سوال جواب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہتے. لیکن بہرحال کیونکہ ہم لوگ اس میدان کے نہیں ہیں اس لیے جلدی تھک جاتے ہیں، تو اس لیے سوچا ایک ہی دن میں. تو یہ ذہن میں رہے کہ ٹاپک پورا کور نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں اس کو نزدیک لے آئیں. اب اس سے ریلیٹڈ، ایمان سے ریلیٹڈ ایک چیز کیا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اسے کہتے ہیں خوف و رجا، فیئر اینڈ ہوپ. فیئر اینڈ ہوپ یہ خود ایک موضوع ہے. اب اس میں ایک حدیث سن لیجئے کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ لا یکون المؤمن مومنا، کوئی مومن اس وقت تک مومن ہوگا نہیں حتی یکون خائفا راجیا، جب تک کہ یہ دو چیز اس میں نہ پائی جائے. خوف بھی ہونا چاہیے اور رجا بھی ہونا چاہیے. فیئر بھی ہونا چاہیے، ہوپ بھی ہونا چاہیے. اب وہ کیسے حدیث کمپلیٹ کر لے پھر اس کے بعد اس کو تھوڑا الیبریٹ کرتے ہیں. وَلَا يَكُونُ خَائِفًا رَاجِيًا حَتَّى يَكُونَ عَامِلًا لِمَا يَخَافُ وَيَرْجُو. اور اگر وہ خالی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا اللہ سے امید لگاؤں تو اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہوا. کب تک کہ جب تک کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے اس کو ظاہر نہ کرے. عمل کے ذریعے ظاہر کرے. یہاں امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ اگر مومن کے دل کو
نکالا جائے اور اس کو کاٹ کے 2 حصوں میں رکھا جائے، مومن کے دل کو 2 حصوں میں کاٹا جائے، تو ایگزیکٹلی 50% خوف اور رجا ہوگا. ایگزیکٹلی 50% خوف، 50% رجا. یعنی ذرا سا امام فرماتے ہیں نہ یہ اس کے اوپر بھاری نہ وہ اس کے اوپر بھاری، دونوں ایگزیکٹلی سیم. خوف کا مطلب کیا ہے؟ خوف کا مطلب یہ کہ ہمیشہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، کیونکہ وہ اللہ شدید العذاب ہے اور سریع العقاب ہے. اللہ عذاب دینے والا ہے، اللہ پنش کرنے والا ہے. دعائے ابو حمزہ صومالی کو آپ کس طرح شروع کرتے ہیں؟ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، پروردگارہ مجھے اپنی سزا سے ٹرین نہیں کرنا، اپنی سزا سے ٹرین نہیں کرنا. لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. یہ خوف یعنی میرے خلاف کوئی ایسا، کوئی اللہ سے کہہ رہے ہیں کوئی ایسی پلاننگ نہیں کرنا جس سے میں نقصان میں ہو جاؤں. ولا تمکر، تمکر یعنی کوئی مکر کرنا، کوئی پلاننگ کرنا. فی حیلتک یعنی حیلہ، کوئی پلاننگ کرنا، کوئی میرے خلاف. اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اب یہاں نیکسٹ سینٹنس امیجیٹلی امید کا، من عین لی النجات، میرے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، الا من عندک، سوائے تیرے. کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے نجات دے گا سوائے تیرے. تو خوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیشہ ڈرے کہ اللہ ہے اور اللہ سریع العقاب ہے. اللہ پنش کرے گا تو فوراً پنش کرے گا، اور اللہ کا پنشمنٹ ایسا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ دیکھیے روایت میں ہے کہ 2 لوگوں کو، یہ حدیث اس سے پہلے آپ بتا چکے ہیں کہ 2 لوگوں کو کبھی مت ستائیے. 2 لوگوں کو، جس کو حدیث میں لکھا ہے ضعیفین، غالباً جو ہمیں اگر میموری ساتھ دے رہی ہے تو لکھا ہے کہ 2 کمزور لوگوں کو کبھی مت ستاؤ، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اہلیہ وائف تمہاری اور دوسرا یتیم، یہ دونوں کو کبھی مت ستاؤ. ان دونوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. ہاں آف کورس وائف بھی اچھی ہونا چاہیے، مومنہ ہونا چاہیے، بشرط اگر وہ اونٹ پہ چل کے ادھر ادھر نکلے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ان دونوں کا خیال رکھو. یعنی یہ حدیث روایت ہے کہ خیال رکھے. تو اگر مثال کے طور پر ہم نے کسی کو اذیت پہنچائی، یہ سوچ کے وہ کمزور ہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، ہم اس پہ حاوی آ جائیں گے، ہم اس پہ غالب آ جائیں گے، وہ کمزور ہے ہم سے. اگر اس کے دل سے بد دعا نکل گئی اور اس نے کہا پروردگار میں اس کا کچھ نہیں کر سکا، تو ہی سمجھ لینا، صرف کیونکہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اس لیے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو ہی سمجھ لینا پروردگار. اور اگر اس کی بد دعا قبول ہو گئی تو اللہ ایسی سزا دیتا ہے نا اس دنیا میں. ہم آخرت کی بات نہیں کر رہے، ہم برزخ کی بات نہیں کر رہے، موت کے وقت کی بات نہیں کر رہے، ہم قیامت کی بات نہیں کر رہے، ہم جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہے، جہنم میں سزا نہیں. اس دنیا میں اللہ اس کو ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ اگر رونا بھی چاہتا ہے نا تو رو نہیں سکتا ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا ہے، منہ پھیر پھیر کے لیٹ کے روتا ہے آہستہ آہستہ بغیر آواز کے کہ کہیں بیوی سن نہ لے. اتنا اللہ اس کو ایسی تکلیف میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ انتقام لینے والا، اللہ منتقم ہے، اور اللہ کا انتقام الگ ہوتا ہے. ہم لوگ انتقام کی طرح نہیں ہوتا ہے. ہمارا انتقام کیا ہوگا؟ اگر کسی نے ہم کو 1 ہاتھ مارا تو ہم پلٹ کے 10 ہاتھ مار سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس کی جان لے لیں گے، اس سے زیادہ کچھ کریں گے نہیں. اللہ ایسے نہیں کرے گا. اللہ اس سے انتقام لیتا رہے گا اور اس کو زندہ رکھے گا، اور پھر اس کے بعد مرتے وقت بھی اس کو اسی طرح پریشان کرے گا کہ تو نے ایک کمزور کو ستایا. اور اسی لیے آپ دیکھیے وہ دعا علویہ مصری کا جملے ہے نا، اس پہ غور کریے گا آپ. ایک دعا ہے، دعا علویہ مصری، بہت بڑی دعا ہے. عام طور سے اس کو پڑھتے تو 1-1.5 گھنٹہ چلاتے، تو پورے ایک ساتھ مت پڑھیے، خالی اس کے ٹرانسلیشن پہ غور کریں. اس کا ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، آپ دیکھیے اس میں میننگز کیا کیا ہے. یعنی ایک آدمی جو ناتوان، جو کمزور ہے. بہرحال ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسپیشلی یعنی حدیث یہ ہے
کہ 2 ضعیفوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، ایک بیوی اور دوسرے یتیم. اور دوسری روایت میں ہے کہ دیکھو کبھی اس پر ظلم نہیں کرنا جس کا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، اللہ کے علاوہ سے کوئی نہ ہو. یہ خیال ہمیشہ خیال رکھے، خوف ہونا چاہیے ہمیشہ. اور آف کورس اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، گناہ نہیں کرے. یہ دوسری چیز، رجا کا مطلب کیا ہے؟ امید کا مطلب کیا ہے؟ امید کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت گناہ کیے لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی مرسی سے ڈسپیر ہونا یعنی مایوس ہونا یہ کفر کی علامت ہے. اور قرآن کی سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف میں اللہ کہتا ہے کہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سوائے کفار کے، یعنی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. بس کبھی بھی چاہے جتنے گناہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کتنے بھی ہوں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے اور اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور کہے پروردگارا اگر تیرے پاس نہیں آئیں گے تو کس کے پاس آئیں گے؟ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ پروردگارا تیرے علاوہ کون ہے؟ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے ایسی مثال قائم کی کہ جناب حر ابن ریاحی، آج ہم لوگ اتنے احترام سے نام لیتے ہیں. یہ حر آپ جانتے ہیں، سب بچہ جانتا ہے کہ یہ حر کون تھے جنہوں نے امام حسین پر پانی بند کر دیا تھا. امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا تھا اور امام حسین نے کیا کہا تھا؟ سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. عربوں میں یہ بڑی بری بات سمجھی جاتی تھی، سکلت کا امک. اب حر کے ایمان کی علامت دیکھیے. حر نے کہا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی پلٹ کے آپ کو اسی طرح جواب دیتا. یہ ایمان کی کرن تھی، ایمان کی روشنی تھی حر میں. لیکن وہی حر ساری رات آگے پیچھے ساری رات. اب دیکھیے خوف و رجا. اور پھر الٹیمیٹلی امام حسین کے خیمے میں گئے حر. اور کس عالم میں گئے کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور ایک غلام کی طرح گئے. امام نے گلے لگا لیا. اور حر جب شہید ہوئے تو ان کے سر پر رومال باندھا، وہ رومال جو جناب زہرا کا رومال تھا. حر کی سعادت دیکھیے کیا ہے. جناب زہرا کا رومال حر کو نصیب ہوا، وہ حر جس نے پانی بند کیا تھا. لیکن اس نے توبہ کیا، استغفار کیا، بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں آیا. امام نے جملہ فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے، دونوں جگہ آزاد. جناب زہیر ابن قین دوسری مثال، ایک مثال حر کی دی، دوسری مثال جناب زہیر ابن قین کی مثال. یہ عثمانی تھے، شیعہ بھی نہیں تھے، اور خیمہ امام سے دور، کیونکہ سفر سیم تھا، دور رکھتے تھے کہ امام کے نزدیک نہیں، امام کا سامنے نہیں ہونا چاہیے. بس ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے ایک اپنے قاصد کو بھیجا، جاؤ زہیر کو بلا لاؤ. زہیر نے کہا مجھے کیا کر دیں امام حسین سے؟ زہیر کی اہلیہ نے کہا فرزند رسول تم کو بلا رہا ہے اور تم انکار کر رہے ہو، کم سے کم جاؤ تو صحیح، دیکھو تو کیا کہہ رہے ہیں. زہیر جو کل تک اہل بیت کے دشمن تھے، اب وہ گئے، جو ایک نظر کرم ہوئی حجت خدا کی، ایسا تبدیل ہوئے کہ آئے اور فوراً اپنی اہلیہ سے کہا میں نے تجھے طلاق دیا، اب میں جا رہا ہوں فرزند رسول کے ساتھ اس کی راہ میں شہید ہوں گا. اور یہ وہی زہیر ہے جو جب امام نماز ظہر پڑھ رہے تھے تو زہیر آگے کھڑے تھے اور اپنے جسم پر تلوار، اپنے تیر لے رہے تھے، تیر کی بارش ہو رہی تھی اور زہیر ویسے ہی کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور جیسے ہی امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زہیر گرے.
ایک طرف سعید دوسری طرف زہیر، یہی تو ہے. آپ دیکھیں جب امام وقت کی نظر کرم ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، تو انسان ایمان کے اس لیول پہ جاتا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتا. اب تیسری مثال، اور یہ وہب قلبی، یہ کرسچن ہے لیکن راستے میں امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے، تھوڑی سی. ماں بیٹے امام حسین سے گفتگو کرتے ہیں، اور وہب قلبی جو اب تک کرسچن تھے وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، امام حسین کی امامت کی گواہی دیتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کربلا جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے، میں بھی چلوں گا، میں بھی شہید ہوں گا. ابھی نئی شادی ہوئی ہے، شادی کر کے بیوی کو لے کر آ رہے ساتھ میں، اور کوئی نہیں ہے سوائے ماں اور بیوی بس، اور دونوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور راستے میں امام سے ملاقات ہوتی ہے، ایمان لاتے ہیں اور شہادت کے لیے تیار. اور کیسے تیار ہوتے ہیں؟ اب مقتل کے جملے سن لیجئے. عاشورے کے دن جب صحابی قتل ہو رہے ہیں تو وہب کی ماں کہتی جا بیٹا تم ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ اللہ اکبر، کیا ایمان ہے، ابھی ایمان لائیے بیٹا، جا، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ فرزند رسول کو شہید کر دے اور تو زندہ رہ جائے. اب وہب آتے ہیں، مولا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے. امام حسین فرماتے ہیں وہب ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، کہا تمہاری ماں کا کوئی سہارا نہیں سوائے تمہارے. کہا مولا ماں نے ہی بھیجا ہے. ماں نے کہا کہ جاؤ. وہب درخواست کر رہے ہیں، امام اجازت نہیں دے رہے. امام کہہ رہے ہیں وہب ابھی تمہاری شادی ہوئی، تمہاری ماں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے ان کا. کہ پیچھے سے آواز آتی ہے مولا اجازت دے دیجئے، مولا اجازت دے دیجئے. امام نے اجازت دی. اب وہب آئے اور ماں کے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں اماں اجازت مل گئی، اجازت مل گئی. تو کہا پھر کھڑا کیوں ہے، جا پھر میدان جنگ میں، اجازت مل گئی تو. اب جو جانے لگے تو دروازے پر، خیمے کے در پر زوجہ کھڑی ہے. کہا مومنہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ کہا کچھ کہنا ہے، کچھ آپ سے کہنا ہے. تو ماں کو یہ ڈرتا کہیں یہ نہ کہے کہ میرا کیا ہوگا. ماں نے کہا بیٹا یہ زوجہ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ شہادت کا وقت ہے، تو زوجہ کو چھوڑ جا، شہید ہو. زوجہ نے کہا خالی 1 منٹ کے لیے، اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں 1 لمحے کے لیے آئیے، امام کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتے. امام کے ساتھ لے گئے، امام کے سامنے لے گئے اپنے شوہر کو. وہب نے کہا اب تو بتا کیا کہنا چاہتی ہے. کہا مولا میں آپ سے صرف ایک چیز کی اجازت لیتی ہوں، اور وہ یہ کہ یہ چلے جائیں گے پھر میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، اب ان کے بعد میرا کوئی نہیں ہے، بس اتنی اجازت دے دیجئے کہ جب یہ شہید ہو جائے تو میں سیدانیوں کے ساتھ ان کے خیمے میں رہوں تاکہ میری چادر، میری عزت سلامت رہے. امام نے سر کو جھکا لیا. امام کیا کہتے اس سے کہ ارے زوجہ وہب، ارے تجھے اپنی چادر کی فکر ہے، یا سیدانیوں کی چادر لوٹی جائے گی، یا سیدانیوں کو در بدر پھرایا جائے گا. بس اتنا تھا. امام نے کچھ کہا نہیں. اب وہب نکلے، اب وہب سوار ہوئے اور جانے لگے. اب جو تھوڑی دور لگے تھے کہ ایک آہٹ محسوس ہوئی، جو پلٹ کر دیکھا تو زوجہ آ رہی ہے. کہا ارے مومنہ تو نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب کیوں پیچھے آ رہی ہے؟ کہا وہب ارے تم چلے گئے، میں نے وہ منظر دیکھا کہ اگر تم وہ منظر دیکھتے تو یہ سوال نہ پوچھتے. کہا کیا دیکھا مومنہ جلدی بتا. کہا میں نے دیکھا کہ جیسے ہی تم سوار ہو کے جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام خاک کربلا پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ غربتا، ارے میرا صاحب سب مارے جا رہے ہیں. میں کہوں گا اے زوجہ وہب،
زینب ارے اتنا دیکھ کر پریشان ہو گئی. ارے زینب کے دل سے پوچھ کہ شبر نہیں سینے پر سوار ہے اور زینب آواز دے رہی ہے اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا باجایا قتل کیا جا رہا ہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. پروردگار امام زمان السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار امام زمان السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار امام زمان السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما. پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. دنیا میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. ان کو ولایت اہل بیت علیہ السلام پر ثابت قدم فرما. پروردگارہ علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما. حتبات عالیات اور روضات المقدسات کی حفاظت فرما. جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. ہم کو دنیا میں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے مشرف فرما. ایک سورہ فاتحہ مرحوم سلطان بھائی ماں نے کیا اور مرحومہ مریم بھائی ماں نے کیا اور مانیکیا فیملی اور کیشوانی فیملی کے جملہ مرحوم مرحومات اور بقیہ مرحوم مرحومات سب کی ارواح کو بخش دیجیے. اے زینب میری بہنا اے زینب میری بہنا اے زینب میری بہنا اے زینب میری بہنا. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. راستہ مشکل ہے تو کیا راستہ مشکل ہے تو کیا ناد علی دوہرا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. میری دعا ہے ساتھ تیرے غم نہ کر جو ہاتھ بندھے. ساتھ میرا تھا کربل تک جانا ہے اب شام تجھے. ایک وظیفہ ہو تیرا ایک وظیفہ ہو تیرا ناد علی دوہرا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. لے کے علم تو غازی کا آج سے خود غازی بن جا. تو بھی علی کی بیٹی ہے صدموں سے گھبرانا کیا. رک نہ سکے پیغام میرا رک نہ سکے پیغام میرا ناد علی دوہرا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب. آنسو پوچھل دامن سے آج گزر جا مقتل سے. میری بہن ہے تو زینب صبر کی منزل طے کر لے. لاکھ مخالف ہو یہ ہوا لاکھ مخالف ہو یہ ہوا ناد علی دوہرا زینب. قافلہ ایک میں لایا تھا قافلہ ایک لے جا زینب.
قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب، بالی سکینہ جب روئے، میرے بنا جب نہ سوئے، اس کو تسلی تم دینا، پہنچے گا آرام مجھے۔ سن لے یہ میری دل کی صدا، سن لے یہ میری دل کی صدا، ناد علی دوہرا زینب، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب، نوحہ جو ریحان لکھا، سرور کے لہجے میں ڈھلا، کرب و بلا سے آئی صدا، کہتے ہیں جیسے شاہ خدا، غم نہ کر میری بہنا، غم نہ کر میری بہنا، ناد علی دوہرا زینب، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب، قافلہ ایک میں لایا تھا، قافلہ ایک لے جا زینب، راستہ مشکل ہے تو کیا، راستہ مشکل ہے تو کیا، ناد علی دوہرا زینب، اے زینب میری بہنا، اے زینب میری بہنا، یا حسین۔